نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر سید عبدالحادی شاہ صاحب دامن برکاتہ عالیہ اور حضرت قبلہ پیر سید غلام جیلانی شاہ صاحب زیدہ مجدہ اور الحاج حافظ فضل الرحمن صاحب معصومی اور مکرم و محترم جناب مولانا صاحبزادہ عبدالرسول صاحب اشرفی اور عزیزم عبدالوحید سعیدی اور اس پرشکوہ مسجد کی انتظامیہ کے عہدیداران و اراکین، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، یقیناً ہمارے لیے سعادتوں کی معراج ہے اور خوش بختی کی علامت ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا جشن منانے کی توفیق بخشی. ورنہ ظاہر ہے کہ آج کل جس طرح مختلف دلچسپیاں ہیں، لہو و لعب ہے، کھیل تماشے ہیں، مختلف دلچسپی کے سامان ہیں، ان کو چھوڑ کر یہ سب دیوانے یہاں موجود ہیں اور ان میں زیادہ تعداد ینگسٹرز کی ہے، نوجوانوں کی ہے، تو یہ ہمارے لیے یقیناً امید کی کرن بھی ہے اور خوشی اور تسکین کی علامت بھی ہے کہ رب کائنات نے اپنے کرم سے ان نوجوانوں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت کے راستے پر چلایا ہے، اور ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے والدین اور خاندان کی عزت میں اضافہ فرمائے گا. حضرات مکرم، آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جس علاقے اور جس زمانے میں تشریف لائے، ذرا اس کا تصور اپنے ذہن میں تازہ کیجیے. یہ وہ وقت ہے جب جزیرہ نما عرب میں زندگی بہت دشوار ہے، لوگ فاقہ کشی کرتے ہیں، کسی کو 2 وقت اگر پیٹ بھر کے روٹی مل جائے تو وہ خوشحال کہلاتا ہے. وہاں پر قتل و غارت کری لوگوں کا شیوا ہے، خون بہانا ان کے لیے باعث فخر ہے، سروں کی فصل کاٹ لینا ان کے لیے باعث امتیاز ہے، ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جانا اور تحمل و برداشت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا
یہ ان کے لیے شرف و عزت کا سبب گنا جاتا ہے۔ معمولی باتوں پر خون کے دریا بہا دینا اور پھر کئی صدیاں اور کئی نسلیں اس دریا میں غرق کر دینا، یہ ان کا وتیرہ ہے، طریقہ ہے۔ ایسے ماحول میں میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فکر ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایک انقلاب کی بنیاد رکھ دیتے ہیں، جہاں پر لوگ قتل و غارت گری کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، ہتھیار ان کا زیور ہے۔ ذرا یہ ساؤنڈ سسٹم کے دوست ذرا آواز کم کرتے ہیں، کیونکہ تیز آواز ہوتی ہے، ایک تو اعصاب پہ بوجھ بنتی ہے، دوسرے سمجھ بھی نہیں آتی صحیح طرح۔ بہت شکریہ۔ تو جہاں پر لوگ ہتھیاروں کو اپنا زیور مانتے ہیں اور خون بہانا ان کے لیے امتیاز و افتخار کی علامت ہے، ایسے ماحول میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا انقلاب برپا کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور جس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہی مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ جہاں پر لوگ تحمل و برداشت اپنے لیے گویا بے غیرتی کی علامت سمجھتے تھے، کسی کی بات سن کر پی جانا یہ ان کے لیے انتہائی ذلت کا سبب گنا جاتا تھا، وہاں پر میرے آقا کریم نے ان کو عفو درگزر کا درس دیا ہے اور انہوں نے اس کو اپنایا ہے۔ بلکہ اس کو ایک اور انداز سے بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے، انسان اشرف المخلوق کبھی جانوروں کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی بتوں کی پرستش کر رہا ہے، کبھی آگ، کبھی درخت، کبھی پہاڑ، کبھی چاند اور سورج، اس کو ان کو اپنا معبود تصور کر رہا ہے، اپنے شرف انسانیت کو بھلا چکا ہے۔ ایسے ماحول میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام ہے عبداللہ، ان کی بندگی کی نسبت لات و منات سے نہیں ہے، ان بتوں سے نہیں ہے، اس ماحول میں بھی اگر وہ بندے ہیں تو اللہ کے، جہاں پر امن و عاشقی لوگوں کے لیے سبب آر ہے، امن کا درس دینے والے وہ بزدل کہلاتے ہیں، گویا نامرد کہلاتے ہیں، وہاں پر میرے آقا کریم کی والدہ ماجدہ کا نام ہے آمنہ، امن والی، جہاں پر تحمل و برداشت کسی طرح لوگوں کو گوارا نہیں ہے، معمولی بات پر مثلا گھوڑے کو پانی پہلے میں نے پلانا ہے کہ تم نے پلانا ہے، اتنی سی بات پر جھگڑا شروع ہوتا ہے اور کتنے سر کٹ جاتے ہیں اور کتنوں کا خون بہہ جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں میرے آقا کریم کی دائی اماں کا نام ہے حلیمہ، علم والی، برداشت والی۔ اگر آپ غور کریں تو یہ ناموں کی کہکشاں بتا رہی ہے کہ رب کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری کے لیے گویا ماحول تخلیق فرما رہا ہے۔ حضرات مکرم، آپ کا اگر عرب لوگوں سے آج کل واسطہ پڑا ہو حج و عمرے کے حوالے سے، یا ویسے وہاں پر لوگ بیچارے روزی روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں، تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ عرب لوگوں سے کوئی بات منوانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر شائستہ لفظوں میں کہوں تو یوں کہوں کہ وہ اپنی مستقل مزاجی میں وہ بے مثال ہیں، اور اگر ذرا تھوڑا سا زبان کو بے لگام کر دوں تو کہہ سکتا ہوں کہ وہ اتنے ضدی اور ہٹ دھرم ہیں کہ ان سے کوئی بات منوانا آسان کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آج کل تو پھر بھی تعلیم عام ہو گئی، لوگ روشن خیال ہو گئے، دلیل کی زبان سمجھنے لگے، اور پھر کسی سے کوئی بات منوانا تو پھر بھی آسان ہوتا ہے، لیکن مذہب بدلنا کسی کا یہ تو بہت دشوار ہے۔ آج سے 1500 سال پہلے اس وقت لوگوں کی وہ ضد اور ہٹ دھرمی کا عالم کیا ہوگا، اور سوچئے میرے آقا کریم نے ان سے کیسے منوایا ہوگا کہ بت کچھ نہیں دیتے، وہ سب کچھ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ میرے آقا کریم جس چیز کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں، مثلا فرمائیں کہ اولاد دینے والا میرا رب، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے تو ہمیں ان بتوں سے مانگ کے لیا۔ میرے آقا کریم فرمائے کہ روزی رزق دینے والا میرا رب، وہ کہیں کہ جناب اگر آپ کا رب دیتا تو آپ ہی کو دیتا، ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ تو ہمیں ان بتوں سے مل رہا ہے۔
یعنی جس چیز کے بارے میں فرمائے کہ میرا رب دیتا ہے وہ ان کو اپنے بتوں سے منسوب کر سکتے تھے. اور یہاں پر ایک اور نازک بات ہے وہ بھی سمجھنے کی ہے. وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, جانوروں کی پرستش کرتے ہیں, درختوں کی, پہاڑوں کی, یعنی اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی پوجا کرتے ہیں. وہ اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی پوجا کرتے ہیں. تو یارو میرے آقا کریم نے ان سے کیسے منوایا ہوگا کہ جو دکھائی دیتے ہیں جو کچھ نہیں, اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں. حضرات مکرم, بات کیوں ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ہی فرمایا کہ اے لوگوں میں خدا نہیں, میں معبود نہیں, میں پرستش کے قابل نہیں, میں پوجا کے لائق نہیں, میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں, اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں, میں تو اس کا عبد مقدس ہوں, میں اس کا پاک بندہ ہوں. اے لوگوں میں خدا نہیں, لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی. اے لوگوں میں تو پوجا کے لائق نہیں, لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدہ ہوتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا. اے لوگوں میں تو تمہارا معبود نہیں, خالق و مالک نہیں, لیکن اگر چاند میرے اشارے میں 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. یارو تاریخ شاہد ہے, ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے, بعد میں خدا کو مانا ہے. اچھا یہاں پر ایک اور بات کی, پتہ نہیں اس کی طرف کبھی آپ کو توجہ ہوئی ہو یا نہیں ہو. دیکھیے اگر کوئی شخص کسی فن میں یا کسی ہنر میں یا کسی حوالے سے کوئی کمال رکھتا ہو تو ضروری نہیں کہ اس کی وہاں پر شہرت بھی ہو جائے اس حوالے سے. یہ ماحول سے فرق پڑتا ہے. مثلا کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں پر پہلوان بہت ہیں, اکھاڑے ہیں, ہر وقت یہ اسی داو پیچ کا تذکرہ ہوتا ہے اور پہلوانوں کا ذکر ہوتا ہے. جیسے کسی زمانے میں گوجرانوالا پہلوانوں کا شہر کہلاتا تھا. تو ایسے ماحول میں اگر کوئی بڑا اچھا ادیب اور شاعر ہو تو اس کی شاعری کی کیا, اس کا کیا چرچا ہوگا, اس کے ادب کا, اس کے شعر و شعر گوئی کا کیا چرچا ہوگا, کون لوگ پہچانیں گے. وہاں تو پہلوان ہی ہے سب. اسی طرح کہتے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کے اندر کرکٹ کا بہت زیادہ شہرا ہوتا تھا. تو اگر اس ماحول میں اگر کوئی پہلوان ہو تو اس کو کون لفٹ کرائے گا, وہاں پر تو لوگ کرکٹ کے دیوانے. اسی طرح اگر کہیں پر علم و فضل کا چرچا ہو, لوگ بڑے عالم ہو, بڑے فاضل ہوں اور ایسی محفلیں سجتی ہوں, اگر وہاں پر کوئی بڑا اچھا کھلاڑی ہے تو اس کو کون پوچھے گا. ماحول کے حساب سے شہرت ہوتی ہے نا. جہاں پر جس فن کی, جس چیز کی قدر ہو, اس فن اور اس فیلڈ میں جو کوئی مہارت رکھتا ہو اس کا چرچا ہوتا ہے. اب میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کائنات نے تمام اعلیٰ انسانی اوصاف جمع کر دیے ہیں. کوئی بھی ایسی صفت جس پر انسان فخر کر سکے اس سے میرے آقا کریم محروم تو نہیں ہے. میرے آقا کریم تمام اعلیٰ انسانی صفات سے متصف ہیں. اب ذرا سوچئے جس ماحول میں قتل و, جیسے میں نے عرض کیا کہ قتل و غارت گری لوگوں کا ایک معمول ہے, تو وہاں پر اگر کوئی بہادر ہو, کوئی دلیر ہو, کوئی شجاع ہو, اس کی شجاعت کا چرچا زیادہ ہونا چاہیے. میرے آقا کریم کی شجاعت کے لیے پہلے تو یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ جہاں پر سب لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے سامنے وہ بتوں کی نفی کر کے وحدہ لا شریک کا علم اٹھانا یہ کسی کمزور دل کے آدمی کی بس کی بات تو ہو نہیں سکتی. لیکن ممکن ہے کہ بہادری کے اس انداز کو لوگ اس طرح پذیرائی نہ بخشیں اور لوگ کہیں گے کہ اصل بہادری تو میدان کارزار میں ہتھیار اٹھانا, خون بہانا اور اس طرح اپنے ہنر کا مظاہرہ کرنا یہ ہے. لیکن اس طرح جو آپ بہادری کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے وحدہ لا شریک کی بات کی, یہ بہادری اپنی جگہ پہ, لیکن یہ اس قسم کی بہادری نہیں ہے جس کا وہاں پہ چرچا تھا. تو چلیے آئیے ذرا غزوہ حنین کی بات کیجیے. جب مسلمانوں پر شکست کے آثار ظاہر ہوئے, میرے آقا کریم گویا وہاں پہ تنہا ہو گئے. اور ایسے میں بڑے بڑے تاریخ اٹھا کے دیکھیے, ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سپہ سالار ہے یا کوئی بادشاہ ہے, اگر وہ اس طرح تنہا ہو گیا اور شکست کے آثار ہو گئے, اب وہ اس فکر میں ہوگا کسی طرح ذرا اپنا چہرہ چھپا کے اپنی شناخت کو پوشیدہ رکھے, کسی طرح راہ فرار ڈھونڈ لے.
تاکہ باہر نکلے، پھر باہر میں اپنے حامیوں کو، اپنے سپاہیوں کو دوبارہ جمع کرے اور پھر کوئی پلاننگ کرے، کوئی منصوبہ سازی کرے اور اپنے لیے راستے ہموار کرے۔ لیکن چشم فلک دیکھ رہی ہے کہ کیا منظر ہے، آقا کریم گویا تنہا رہ گئے ہیں، لیکن آپ ایک ابلقی گھوڑے پر سوار ہو کر، جو ہزاروں گھوڑوں میں علیحدہ چمکتا ہوا دکھائی دے، اس پر سوار ہو کر رجیہ انداز میں وہ شعر پڑھتے ہوئے گویا آپ فرما رہے ہیں، میں ہوں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں ہوں اللہ کا نبی، اپنا تعارف کراتے ہوئے، شناخت چھپائی نہیں ہے، چہرے پہ پردہ نہیں ڈالا ہے، بلکہ چھپ کر کہیں سے راہ فرار نہیں ڈھونڈی ہے، بلکہ اس میدان کارزار میں اس طرح اپنا تعارف کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں۔ تو ذرا سوچئے یہ شجاعت کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ نہیں؟ تو ایسے ماحول میں تو آقا کریم کی شجاعت کے حوالے سے آپ کا چرچا زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ وہاں پر غربت تھی، میرے آقا کریم نے بھی کھجور کی چٹائی پہ آرام فرمایا ہے، پیبند لگے کپڑے زیب تن کیے ہیں نا، شکم مبارک پہ پتھر باندھے ہیں نا، جو کی روکھی سوکھی پر گزارا کیا ہے نا، اپنی نالین پاک کو خود بھی مرمت فرمایا ہے نا۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی سخی ہو تو اس کی سخاوت کا زیادہ چرچا ہونا چاہیے یا نہیں؟ حضرات مکرم ذرا یہ نکتہ اس کی طرف میں بطور خاص آپ کی توجہ چاہوں گا۔ آج اگر کوئی نوجوان جو کم عمر ہے، نوجوان ہے لیکن ہے نادار، ہے مفلس، اگر کسی عمر رسیدہ دولت مند عورت سے شادی کر لے تو ایک ہی بات آئے گی کہ اس نے اپنی جوانی کو رہن رکھ دیا ہے، یہ شادی دولت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 25 برس، اور بظاہر دنیاوی حوالے سے غربت کی صورت ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک ہے 40 برس، اور وہ بیوہ ہے، پہلے شادی ہو چکی ہے، اس پہلے شوہر سے اولاد بھی ہے، لیکن وہ بہت دولت مند ہے، اتنی دولت مند کہ بڑے بڑے رئیس اور سردار ان سے شادی کرنے کے چکر میں ہے کہ کسی طرح دولت ہتھیار ہے۔ اب ان کی آقا کریم سے شادی ہوتی ہے تو وہ کافر، وہ مشرک، وہ منافق جو آقا کریم پر ساری زندگی تانا زنی کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہے، وہ انگوش نمائی حرف گیری کے وہ بہانے تلاش کرتے رہے، تو بظاہر کتنا آسان موقع تھا، وہ کہہ دیتے یہ شادی دیکھو جی دولت کی خاطر ہوئی، معاذ اللہ آقا کریم کو لالچی اور حریص قرار دے سکتے تھے۔ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو سرکار کے غلام ہیں، اگر ہمارے ذہن میں کوئی وسوسہ بھی آئے تو ہم کان پکڑیں، توبہ کریں، مولا یہ ہمارا عقیدہ نہیں، ہمارا خیال نہیں، یہ ہمارا گمان نہیں، یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے، مولا ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ہم تو ایسی کوئی غلط بات آقا کریم کے بارے میں اس کو ذہن میں جگہ ہی نہیں دے سکتے۔ لیکن وہ کافر مشرک منافق وہ تو ساری زندگی انہوں نے سرکار کے خلاف گویا سازشوں کے تانے بانے بنتے ہوئے گزاری ہے، لیکن ان میں سے کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ شادی دولت کی خاطر ہوئی۔ آخر انہوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ وہ اس وجہ سے کہ آج اگر کوئی نوجوان اس طرح شادی کرے، پہلے غربت میں تھا، اب دولت مند عورت سے شادی کر لی، اس کا رہن سہن بدل جائے گا، بود و باش بدل جائے گی، کھانا پینا بدل جائے گا۔ پہلے اگر کچے پکے کوٹھے میں رہتا تھا اب عالیشان کوٹھی میں فروکش ہو جائے گا۔ پہلے اگر بوسیدہ لباس پہنتا تھا اب شاید قیمتی لباس بھی دوبارہ پہننا اس کی طبیعت پہ بار گزرتا ہو۔ پہلے اگر روکھی سوکھی پہ گزارا کرتا تھا اب مرغ و ماہی سے نیچے آنا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھے گا۔ ہر چیز تبدیل ہو کے رہ جائے گی نا۔ لیکن میرے آقا کریم کی شادی ہوئی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے تو کیا بدلا ہے؟ کیا رہائش بدل گئی؟ کیا عالیشان مکان میں فروکش ہو گئے؟ کیا نوکروں کی فوج ظفر موج اکٹھی کر لی ہے؟ کیا راحت و آرام کا سامان اکٹھا کر لیا ہے؟ کیا لذت کام و دہن کی چیزیں آپ کے دسترخوان پہ رہتی ہیں؟ وہ دولت گئی کہاں؟ بھئی اتنی کثیر دولت جس کے لیے جناب یہ بڑے بڑے سردار دان جمائے بیٹھے رہتے تھے اور حضرت خدیجہ سے شادی کرنے کے چکر میں رہتے تھے، وہ دولت گئی کہاں؟ اس کا کہیں کوئی اتا پتہ ہی نہیں ملتا۔ اچھا کچھ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جی وہ دولت وہ اسلام کے فروغ کے لیے استعمال ہوئی۔ اچھا یہ بھی مزہ کا خیز بات ہے، آقا کریم کی شادی ہو رہی ہے 25 برس کی عمر میں اور آغاز وحی ہو رہا ہے 40 برس کی عمر میں،
یہ 15 برس کا جو عرصہ ہے درمیان میں، کیا اس دوران وہ دولت سیت کے رکھی جاتی رہی کہ جی جب وحی آئے گی، جب نبوت کا آغاز ہوگا، جب اسلام کی اشاعت کا مرحلہ آئے گا، پھر اس وقت میں دولت نکالوں گا اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کروں گا، اور وہ جو غریب اور نادار ہوں گے ان کو پیسے کی چمک دکھا کے اپنے حلقہ اصل میں شامل کروں گا؟ کیا مزہ کا خیز بات ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ آقا کریم نے جب وحی کا آغاز ہوا، نبوت کا اعلان فرمایا، تو اس وقت جن لوگوں نے کلمہ پڑھا وہ ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے اور وہ کس طبقے سے ہیں؟ غریب ہیں، نادار ہیں، بلکہ کافروں کے غلام ہیں۔ حضور والا اب کافروں کے غلام ہیں، لیکن کافروں کے عقیدے پر نہیں، کافروں کے خداؤں کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس وقت جو غلامی کی کیفیت تھی، آج تو اس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ کوئی آپ کا غلام ہے، آپ اس کے ساتھ جو چاہیں کر گزرے، کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ اس کا ہاتھ توڑ دیں، ٹانگ کاٹ دیں، اس کو بھوکا پیاسا مرنے کے لیے کسی کوٹڑی میں لاک کر کے چھوڑ دیں، کوئی آپ سے نہیں پوچھ سکتا یہ کیا کر رہے ہو، میرا غلام ہے، جو چاہوں سو کروں۔ ایسے ماحول میں جب کافروں کے غلاموں نے کافروں کے خداؤں سے کنارہ کیا ہوگا، تو انہوں نے ان اپنے غلاموں کو اپنے سابقہ عقیدے پر لانے کے لیے کیا کیا جبر نہ کیے ہوں گے، اور کیا کیا ستم نہ ڈھائے ہوں گے، اور کیا کیا حربے نہ آزمائے ہوں گے۔ اور اس کے لیے خیال و گمان کی ضرورت نہیں ہے، سب حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ انتہا یہ ہوتی تھی کہ بعض اوقات وہ کافر اپنے غلاموں کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتے تھے اور سینے پر بوجھ رکھ دیتے تھے کہ اٹھ نہ سکے۔ آج ذرا انگارہ آپ کی انگلی پر چھو جائے تو کیا حال ہو؟ اب تصور کیجئے، دہتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا ہے اور اٹھنے نہیں دے رہے، سینے پہ بوجھ رکھ دیا ہے۔ اب انتہا اذیت کی اس انتہا پر تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جن لوگوں پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اس ظلم کے باعث وہ اپنے عقیدے سے منحرف نہیں ہوا ہے، اس نے ایمان کا رشتہ نہیں توڑا ہے، بلکہ اس انتہا پر جب کہ چلتی بھی پگھل پگھل کر بہ رہی ہے، اب بھی ان کی زبان سے کلمہ توحید و رسالت ہی ادا ہوتا ہے۔ حضرات مکرم، یہاں پر میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان صحابیوں کی جگہ ہم ہوتے تو کیا عالم ہوتا۔ بے شک صحابیوں نے بھی عرض کیا آقا کریم کی بارگاہ میں، آقا ہم تو سچے خدا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو سچے نبی کو ماننے والے ہیں، اسلام تو سچا مذہب ہے، تو اس کے پیروکار ہیں نا، تو آقا پھر یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بڑی جلدی ہمت ہار دی، ورنہ اللہ کے نبیوں پر یہاں تک بھی آزمائشیں آئی ہیں کہ ان کے دشمنوں نے لوہے کے کنگھوں سے ان کے گوشت کو ہڈیوں سے اتارا ہے، وہ اللہ کے نبی، ان پر یہ ظلم ہوا، لیکن پھر بھی ان کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی ہے۔ حضرات مکرم، میں سوچ رہا تھا ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم تو کھڑے ہوتے کہ ہم نے تو آپ کے نام کا کلمہ اس لیے پڑھا تھا، ہم نے سوچا تھا آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، آپ کے ساتھ ہم ہوں گے تو پھر دنیا ہماری ہوگی، سیم و زر کے انبار ہمارے ہوں گے، اقتدار ہمارا ہوگا، اختیار ہمارا ہوگا، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ لیکن اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، پھر بتائیے ہم پر ظلم کرنے والوں کے ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے اوپر یہ ستم ڈھانے والے وہ عبرت کا نشان کیوں نہیں بن جاتے اور ان کے گھر برباد کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہم ہوتے تو یہی کچھ کر رہے ہوتے، لیکن صحابہ کرام نے یہ سب کچھ نہیں کیا، بلکہ آقا کریم نے جب ان کو نصیحت فرمائی، انبیاء کی مثال دی، تو وہ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے سامنے آ گئے۔ کیوں؟ یہ بات سمجھنے کی ہے، بلکہ اس میں ایک اور بات ملا دوں میں تو شاید لطف اور بڑھ جائے یا بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت، ہم بزرگوں کی کرامتوں کے قائل ہیں، ہم مانتے ہیں اللہ کے فضل سے، ہم تو ان کے جواز پیش کرتے ہیں، جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، ہم مانتے ہیں۔ لیکن میں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ آپ 11ویں شریف کی محفل ہو تو حضور غوث پاک کی کرامتیں بیان کرتے نہیں تھکتے اور وہ سلسلہ کہیں ٹوٹتا دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ بتائیے صحابہ کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضور غوث پاک کا زیادہ ہے؟ صحابہ کا ظاہر ہے، صحابی کے مقابلے میں غیر صحابی کو تو لایا ہی نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام کی تعداد لاکھوں میں پہنچتی ہے۔ اب تمام حدیث کی کتابیں کھنگال لیجیے، تاریخ کے اوراق پلٹ لیجیے، تمام حکایتیں اکٹھی کر لیجیے اور مجھے ذرا پڑھ کے بتائیے کہ صحابہ کرام کی کتنی کرامتیں ہمارے سامنے ہیں۔ یا تو حضور
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا ساریت والجبل یا دریائے نیل کے نام پر، اس طرح چند ایک حکایت تھی ان کی کرامتوں کی باتیں، چند ایک، وہ لاکھوں صحابہ کرام ہیں، تو ان سے کرامتیں کیوں ظاہر نہیں ہوئی؟ آدمی کے ذہن میں سوال تو پیدا ہونا چاہیے نا، اللہ کے ولیوں کا مرتبہ تو بہت بعد میں آتا ہے، وہ تو صحابی ہیں۔ آقا کریم حضور علیہ السلام نے بے شک معجزے دکھائے ہیں، پتھروں سے کلمہ بھی پڑھایا ہے، جانوروں سے سجدے بھی کرائے ہیں، درختوں کو اپنی بارگاہ میں بھی بلایا ہے، پانی کو اپنی مقدس انگلیوں سے جاری بھی کیا ہے، بادلوں کو پھاڑ کے بھی دکھایا ہے، سورج کو الٹے پاؤں بھی لوٹایا ہے، اور چاند کے 2 ٹکڑے بھی فرمائے ہیں، لیکن اسلام کی اشاعت کے لیے تو معجزے نہیں دکھائے۔ وہ میدان کارزار میں اترے ہیں، مقابلہ کیا ہے، یہ دنیاوی اسباب اکٹھے کیے ہیں، اور اس طرح اسلام کی اشاعت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مثال قائم فرما رہے ہیں۔ ورنہ آج ہم تو ہر وقت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوتے، بس جی کوئی کرامت دکھائے گا مسئلہ حل ہو جائے گا، جو اللہ کی طرف سے فرشتے آئیں گے اور ہماری مشکل آسان کر دیں گے۔ لیکن وہ صحابہ کرام نے سختیاں سہ کے، اور میرے آقا کریم حضور علیہ السلام طائف کے میدان میں جس طرح آپ نے دکھ سہے ہیں اور سخت کھائے ہیں، وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے رکھ کے ہمارے لیے راہ عمل کو متعین کیا ہے، تاکہ ہم صرف کرامتوں اور معجزوں کے چکر میں نہ رہیں، ہم راہ عمل پہ نکل کھڑے۔ حضرات محترم، معاف کیجیے، بات کہیں سے چلی کہیں جانے کے لیے اب رکھے خیال کو